ایک کہانی 25واں حصہ۔ بیابان میں 38 سال، پیتل کا سانپ، شہر پناہ۔ گنتی 20 تا 36 باب۔ گنتی کی کتاب میں باب 19 اور 20 کے درمیان 38 سال گزر چکے ہیں۔ بائبل ان اوقات کے بارے میں خاموش ہے۔ بائبل خدا کی محبت اور یسوع مسیح کے فضل پر مرکوز ہے اور خدا کی بادشاہی کی تعمیر پر خدا کے جوش کی کہانی بیان کرتی ہے۔ یسوع مسیح نے بہت ساری چیزیں کی ہیں، لیکن ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ بائبل اس یقین پر مرکوز ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے اور ہمیں اس کے نام کے ذریعے ایک نئی زندگی حاصل کرنی چاہیے۔ مریم موسیٰ کی ساتھی کارکن مر گئی اور اس کے بعد جلد ہی ہارون مر گیا۔ اب خروج کی پہلی نسل سے موسیٰ، یشوع اور کالب کے سوا 20 سال سے زیادہ عمر کا کوئی آدمی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل وہی لوگ ہیں جو خروج کے وقت 20 سال سے کم تھے اور بیابان میں 40 سال کے دوران بالغ ہو گئے۔ وہ خدا کی سزا کی وجہ سے اپنی پچھلی نسل کے بیابان میں مرنے کے گواہ ہیں۔ کچھ مختلف بننا پڑے گا، تاہم وہ خروج کی پہلی نسل کی طرح ہی ہیں، گویا وہ ابھی تک زندہ ہیں۔ یسوع مسیح پر یقین کرنے سے پہلے اور اس کے بعد بھی فرق حیثیت میں تبدیلی ہے، فطرت میں تبدیلی نہیں۔ وہ اب بھی ایک گنہگار اور گناہ کی گانٹھ ہیں، تاہم خدا اب بھی ان لوگوں کا جو گنہگار ہیں خدا کی راست بازی کے ساتھ احاطہ کرتا ہے اور انہیں اپنے فرزند کہتا ہے۔ لہٰذا مسیحی تقدیس ہماری روح کو بہتر سے بہتر نہیں کر رہی ہے، بلکہ اپنی گنہگار فطرت کو تسلیم کر رہی ہے جو ابھی بھی بدلی ہوئی نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر اسے یسوع مسیح کے خون سے پاک کر دیا گیا ہو اور یسوع مسیح میں سے ہو کر خدا کے قریب کر دیا ہو۔ تو ہمیں مصر سے باہر کیوں لایا؟ اب یہ بیابان میں دوسری نسل ہے۔ جب ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا تو وہ جمع ہوئے اور موسیٰ اور ہارون سے جھگڑا کرتے کہہ رہے ہیں، کاش ہم بھی اسی وقت مر جاتے جب ہمارے بھائی خداوند کے حضور مرے۔ تم خداوند کی جماعت کو اس بیابان میں کیوں لے آئے ہو کہ ہم اور ہمارے مویشی یہاں مر جائیں؟ اور تم نے کیوں ہم کو مصر سے نکال کر اس بری جگہ پہنچایا ہے؟ اس میں اناج یا انجیر، انگور یا انار نہیں ہیں، اور یہاں پینے کو پانی نہیں۔ یہ اس سے مختلف نہیں جب خروج کی پہلی نسل نے موسیٰ سے اس کے ساتھ بحث کرتے ہوئے کہا۔ دوسرے لفظوں میں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب وہ وہاں بہتر زندگی گزار رہے تھے تو انہیں مصائب کے لیے مصر سے کیوں لایا گیا تھا؟ یہاں تک کہ اگر حیثیت خداوند کے فرزند ہی کیوں نہ ہو، اگر دنیاوی چیزیں نہ ہوں تو ان کے رتبے کے لیے بہتر ہے کہ وہ غلام ہو جائیں اور دنیا کی چیزوں سے لطف اٹھائیں۔ خدا نے موسیٰ کو چٹان سے دوبارہ پانی نکالنے کے لیے کہا۔ 40 سال پہلے خدا نے اسے چٹان کو مار کر پانی لینے کو کہا تھا، لیکن اس بار اس نے اس سے کہا کہ چٹان کو حکم دے کر پانی حاصل کرے۔ تاہم موسیٰ نے خدا کے حکم کی تعمیل نہیں کی اور پانی لینے کے لیے 2 بار چٹان کو مارا۔ اس کے بارے میں خدا نے کہا، چونکہ تو نے میرا یقین نہیں کیا کہ بنی اسرائیل کے سامنے میری تقدیس کرتے، اس لیے تم اس جماعت کو اس ملک میں جو میں نے ان کو دیا ہے نہیں پہنچانے پاؤ گے۔ موسیٰ شریعت کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس واقعے اور کنانی جاسوسوں کے ساتھ آخرکار کنان میں داخل ہونے میں ناکام رہا۔ تیرا بھائی اسرائیل۔ موسیٰ قادس سے ادوم کے بادشاہ کے پاس ایک ایلچی اس بیان کے ساتھ تیرا بھائی اسرائیل پیغام بھیجتا ہے اور ادوم کے ملک سے گزرنے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ کھیتوں یا پاکستانوں سے نہیں گزریں گے اور نہ ہی کنویں سے پئیں گے۔ تاہم شاہ ادوم نے نہ صرف انکار کیا بلکہ اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر پوری طاقت سے انہیں روکا۔ خدا نے یہ سرزمین اسرائیلیوں کو نہیں دی،
اگرچہ ادوم ایک ہمسایہ ملک تھا، اس نے مدد نہیں کی اور بعد ازاں یہودا کے زوال پر خوش ہوئے اور اس لیے خدا کے وقت ان کا انصاف کیا گیا۔ جلانے والے سانپ اور پیتل کا سانپ۔ اسرائیلیوں نے لمحہ بلمحہ جنوب میں بسنے والے کنانیوں کے خلاف جنگ جیت لی، لیکن ادوم سرزمین کو نظر انداز کر کے انہوں نے ایک بار پھر خدا اور موسیٰ کو مورد الزام ٹھہرایا۔ ان کی انتھک اور مستقل ناراضگی کا نقطہ یہ تھا کہ تم کیوں ہم کو مصر سے بیابان میں مرنے کے لیے لے آئے؟ تو خدا نے ان پر جلانے والے سانپ بھیجے، اور جب لوگوں نے توبہ کی، خدا نے موسیٰ کو سانپ بنانے کے لیے کہا، اسے بلی پر لٹکا دیا، اور اگر کوئی جس کو کاٹا گیا اسے دیکھے گا تو وہ بچ جائے گا۔ چنانچہ موسیٰ نے پیتل سے ایک سانپ بنایا اور اسے بلی پر لٹکا دیا، اور سانپوں کے کاٹے ہوئے لوگوں میں سے جنہوں نے اس کی طرف دیکھا تھا وہ زندہ رہے۔ یہاں اس جلانے والے سانپ اور پیتل کے سانپ کے واقعے میں ہم دو چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ جن کو سانپ نے کاٹا ہے، کتنے لوگوں نے بلی پر پیتل کے سانپ کو دیکھا ہے؟ بہت سارے لوگ پیتل کے سانپ کی بجائے اپنے عام فہم اور علم کا استعمال کرتے ہوئے دم توڑ چکے ہوں گے۔ اور دوسرا یہ کہ انسان جو بت بنانے میں ہنرمند ہیں نے 700 سال بعد بادشاہ حزقیہ تک یہ پیتل کا سانپ رکھا، جب تک یہ حزقیہ بادشاہ نے تباہ نہ کیا۔ بت پرستی اور برائی یہی ہے۔ اب بنی اسرائیل قریب 40 سالوں سے بیابان میں گھوم پھر کر فاران کے بیابان میں مواب کے میدانی علاقوں میں چلے گئے ہیں۔ مواب کا میدانی علاقہ وہ جگہ ہے جہاں اسرائیلی تقریباً 1 سال تک دشت سینا میں رہے اور خدا کی شریعت حاصل کی، کلام سنا، 40 سال تک بیابان میں رہے اور کنعان میں داخل ہونے سے پہلے ایک بار پھر خدا کا کلام سنیں گے۔ زمین نہیں دی گئی، زمین کو نظر انداز کیا۔ بعد میں بنی اسرائیل نے وہی پیغام جو انہوں نے ادوم کے بادشاہ کو بھیجا، اموریوں کے بادشاہ سیہون کے پاس بھی بھیجا۔ وہ ابھی گزرنے ہی والے تھے، تاہم اموریوں کے بادشاہ سیہون نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور اسرائیل پر حملہ کیا، لیکن خدا نے بنی اسرائیل کو فاتح بنا دیا۔ جب خداوند نے موسیٰ سے کہا، اس سے مت ڈرو، کیونکہ میں نے اسے اس کے سارے لشکر کو اور اس کے ملک کو تیرے حوالہ کر دیا ہے۔ تو وہ مڑ گئے اور بسن کے بادشاہ اوج سے لڑنے کے لیے بسن کی راہ پر گئے۔ سو جیسا تو نے اموریوں کے بادشاہ سیہون جو حسبون میں بادشاہی کرتا تھا اس کے ساتھ کیا، اس کے ساتھ ویسا ہی کر اور ان کو فتح دلاتا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ عیسو کی سرزمین وہ سرزمین نہیں ہے جس کو خدا نے اسرائیل کو دیا تھا، لیکن وہ زمین جو خدا نے انہیں دی ہے، خدا اسرائیل کو فتح دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ خدا کی مرضی کہاں ہے اور کیا خدا ان کے ساتھ ہے؟ میں ان پر لعنت کیسے بھیج سکتا ہوں جس پر خدا نے لعنت نہیں کی ہے؟ بنی اسرائیل نے مواب کے میدانی علاقوں میں ڈیرے ڈالے۔ مواب کے میدانی علاقوں میں اب وہ بیابان میں اپنی زندگی کا خاتمہ کریں گے اور دریائے یردن کو پار کر کے کنعان جانے کی تیاری کریں گے۔ مواب کی سرزمین خدا کی طرف سے اجازت دی گئی سرزمین نہیں ہے، تاہم مواب کا بادشاہ بلک اور عوام بنی اسرائیلیوں کے اموریوں کے خلاف کیے جانے والے اقدامات سے گھبرا گئے۔ چنانچہ اس نے اسرائیل پر لعنت بھیجنے کے لیے ایک آدمی بلام کو، جو ایک نبی تھا، لانے کے لیے بھیجا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر بلام نے برکت چاہی تو وہ برکت پائیں گے، اور اگر وہ ان پر لعنت بھیجتا ہے تو ان پر لعنت ہوگی۔ بلک کی مستقل گزارش یہ تھی کہ میرے لیے ان لوگوں پر لعنت کرو۔ خدا بلام کو واضح طور پر کہتا ہے کہ نہ جاؤ اور نہ ان پر لعنت کرو۔ پہلے بلام نے یہ کہتے ہوئے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا کہ خداوند مجھے تمہارے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن آخر کار بلام چلا گیا۔ بائبل میں ایسا لگتا ہے جیسے خدا نے اسے اجازت دی ہو اور اسے بھیجا ہو، لیکن یہ کنعان کی جاسوسی کے واقعے کی طرح ہے۔
بلام چلا گیا، حالانکہ وہاں خدا کی واضح مرضی تھی۔ جب بلک نے اعلیٰ عہدیداروں کو اس کی آزمائش کے لیے میٹھی باتوں کے ساتھ بھیجا، بلام اپنے سچے دل کو ان الفاظ سے ظاہر کرتے چلا گیا، یہاں تک کہ اگر بلک اپنا گھر بھی چاندی اور سونے سے بھر کر مجھے دے، خدا کی واضح ہدایت کے اور خدا کے فرشتہ کو اپنے راستے پر دیکھنے کے باوجود وہ پھر بھی چلا گیا۔ مواب کے بادشاہ بلک نے بلام کے آنے سے خوشی منائی اور سوچا کہ اگر وہ اسرائیل پر لعنت بھیجتا ہے تو سب ختم ہو جاتا ہے، لیکن بلام کہتا ہے میں اس پر لعنت کیسے کروں جس پر خدا نے لعنت نہیں کی؟ میں اسے کیسے پھٹکاروں جسے خداوند نے نہیں پھٹکارا؟ یعقوب کی طرح اگر خدا اسے برکت نہ دیتا تو وہ بابرکت نہ ہوتا، یہاں تک کہ اگر اس نے اپنے باپ سے بھی برکت لی ہو، یہاں تک کہ اگر بلام کا دادا بھی لعنت بھیجتا۔ برکت اور لعنت کا موضوع خدا ہے۔ آخر کار بلام نے اسرائیلیوں کو 3 بار برکت دی اور واپس آیا۔ بلام نے خدا کا خوف مانا اور اپنے لبوں سے اسرائیلیوں پر لعنت نہ کر سکا، لیکن ایک بار پھر اپنے دل کو ظاہر کرتا ہے، یہ کہتے ہوئے یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا، اسرائیل میں سے ایک عصا اٹھے گا اور مواب کی نواحی کو مار مار کر صاف کر دے گا اور سب ہنگامہ کرنے والوں کو ہلاک کر ڈالے گا، اور چلا گیا۔ گنتی کے اندراج میں یہ بلام کی کہانی ہے، لیکن یہ آخر نہیں ہے۔ بائبل بتاتی ہے کہ بلام کو شرارت کی اجرت سے پیار تھا اور اسے رشوت دی گئی ہے، اور اس لیے اس نے اسرائیلیوں پر لعنت بھیج دی۔ لعنت بلام کی ایک چال تھی تاکہ بنی اسرائیل بت کی قربانیوں کو کھائیں اور جنسی بدکاری کریں، لہٰذا وہ خدا کے خلاف گناہ کرنے پر آمادہ ہوئے اور پاک خدا کی طرف سے سزا پائی۔ تو جب انہوں نے خدا کے حکم پر مدیان کو نشانہ بنایا تو بلام بھی مارا گیا۔ یہ ایک بے وقوف نبی اور اسرائیلیوں اور ہمارے ایک نمونے کا انجام ہے۔ فنہاس کی طرح اٹھو۔ بلام کی وجہ سے بنی اسرائیل آخر کار شتیم میں موابی خواتین کے ساتھ زنا کرتے ہیں اور ان کے معبودوں کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ آخر میں خدا کا قہر یہ مطالبہ کرتا ہے کہ لوگوں کے قائدین کو لٹکا دیا جائے، اور جن لوگوں نے زنا اور بت پرستی میں حصہ لیا انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ اس واقعے کے ساتھ جب بنی اسرائیل خیمہ گاہ کے دروازے پر فریاد کرتے تھے، زمری شمعون کی اولاد کا رہنما مدیان کے ایک خاندان کے سربراہ کی بیٹی قزبی کے ساتھ جماعت کے سامنے خیمہ گاہ میں داخل ہوتا ہے۔ جب ہارون کے پوتے فنہاس نے یہ دیکھا تو وہ جماعت سے اٹھ کھڑا ہوا، نیزہ اٹھایا اور ان کا پیچھا کیا اور ان کے پیٹ چھید دیے، جس سے خدا ان کا غضب ختم ہو گیا۔ آج کے دور میں ہمیں فنہاس جیسے لوگوں کی ضرورت ہے جو خدا کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس کی وجہ سے فنہاس اور اس کی اولاد خدا کی طرف سے ابدی کہانت کا عہد بطور امن کا عہد حاصل کرتی ہے۔ تاہم اس کہانت کا عہد قاضی کے دور کے اختتام پر ایلی کاہن اور اس کے 2 بیٹوں کے ذریعے ابیاتر کاہن کے ساتھ ختم کر دیا گیا۔ خدا مدیان کو معاف نہیں کرے گا جس نے اسرائیل کو گنہگار بنایا، جیسے بلام نبی نے کیا۔ یقیناً بیابان میں مرو۔ خدا نے موسیٰ کو جماعت کے مردوں کی تعداد گننے کے لیے کہا، 20 سال سے اوپر کے تمام مرد جو جنگ میں جا سکتے ہیں۔ تب موسیٰ اور الیعزر کاہن نے لاویوں سمیت بنی اسرائیل کی گنتی کرنے اور وراثت کے طور پر ان کی تعداد کے مطابق زمین کو تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ تاہم اس گنتی میں 40 سال پہلے دشت سینا میں گنے گئے اسرائیلیوں میں سے کالب اور یشوع کے سوا کوئی اسرائیلی شمار نہیں ہوا تھا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ خدا نے کہا کہ غیر ایمانداروں کی نسل کو لازمی طور پر بیابان میں مرنا چاہیے۔ خدا یقیناً برکت، لعنت اور بحالی کو نافذ کرے گا جو اس نے کہا تھا۔ جماعت کو چرواہے کے بغیر ایک بھیڑ کی طرح نہ ہونے دینا۔ خدا نے اب ان سے کہا ہے کہ وہ ایک ایک کر کے اپنی بیابان کی زندگی کو منظم کریں
اور کنعان کے ملک میں زندگی کی تیاری کریں۔ صلہ فہد کی بیٹیوں کے ذریعے اس نے وراثت میں تفریق کے قانون کا تعین کیا جو مستقبل میں کنعان میں داخل ہونے پر لاگو ہوگا اور موسیٰ کو اپنے اختتام کے لیے تیار کرتا ہے۔ موسیٰ کے پاس ابھی تک نامکمل مشن ہے لیکن اب اسے ختم کرنا ہے۔ چنانچہ موسیٰ نے خدا سے ایک آدمی کو اس کی جگہ ایک چرواہا کی حیثیت سے طلب کیا اور خدا نے یشوع کا انتخاب کیا اور یشوع کو جماعت کے سامنے مقرر کیا گیا۔ موسیٰ نے وہ باتیں جن کا خداوند نے حکم دیا تھا تمام اسرائیلیوں کو سنائیں۔ خدا نے موسیٰ سے کہا، یہ حکم بنی اسرائیل کو دے اور ان سے کہہ کہ میرا چڑھاوا یعنی میری وہ غذا جو راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہے تم یاد کر کے میرے حضور وقت معین پر گزرانا کرنا۔ تب خدا نے اسرائیلیوں کے متعلق سوختنی قربانی کے آئین، میں کے نذرانے کے احکامات، سبت کے احکام، پہلے دن کے آئین، ہفتوں کی عید کے آئین، 7ویں مہینے کے پہلے دن کے آئین، کفارہ کا آئین اور خیموں کی عید کے احکامات کی بات کی۔ اور موسیٰ نے اسرائیل کی اولاد کو خدا کے حکم کی وہ تمام باتیں بتا دیں۔ ایک بار پھر مختلف قوانین، کہنوں کی رسومات اور عیدیں جو خدا نے خدا کے لوگوں کو دیے کیونکہ وہ خدا کے ممتاز لوگ ہیں، اور ایسی قربانیاں اور عیدیں خدا اور خدا کے کام کو یاد رکھنے کے لیے کہہ رہی ہیں۔ منت کے لیے آئین۔ خدا نے موسیٰ سے کہا، جب کوئی مرد خداوند کی منت مانے یا قسم کھا کر اپنے اوپر کوئی خاص فرض ٹھہرائے تو وہ اپنے عہد کو نہ توڑے بلکہ جو کچھ اس کے منہ سے نکلا ہے اسے پورا کرے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ باپ کو اپنی جوان غیر شادی شدہ بیٹی کی منت کا فیصلہ کرنے کا حق ہے اور شوہر کو شادی شدہ خواتین کی منتوں کا فیصلہ کرنے کا حق ہے۔ بائبل ایک عورت کے اپنے باپ سے شادی کے ذریعے اپنے شوہر کی طرف منتقلی کے فیصلے کی بات کرتی ہے۔ اس طرح جب وہ لوگ جو اس دنیا سے تھے اور دنیا کے فرزندوں سے خدا کے لوگ بنے، ان کا تعلق دلہا یسوع مسیح سے ہونا چاہیے۔ وہ جگہ جہاں سے ان کا تعلق ہے بدل جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے دشمن مدیان سے بدلہ لو۔ مواب کے بادشاہ بلک نے بلام نبی کے ذریعے خدا کے لوگوں پر لعنت بھیجنے کی کوشش کی، لیکن بلام جس نے لعنت نہیں کی تھی کیونکہ وہ خدا سے ڈرتا تھا، آخر کار رشوت لی اور بنی اسرائیل کی مدیانیوں کے ساتھ زنا کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے کا سبب بنا۔ جواب میں خدا نے ان کی سزا کے بارے میں بات کی اور اس وقت اس نے مدیان کے خلاف جنگ کے بارے میں بات کی۔ موسیٰ نے فنہاس کو خدا کے حکم کے مطابق مدیان سے خدا کے انتقام کی ادائیگی کے لیے ایک ساتھ بھیج دیا۔ وہ جیت گئے کیونکہ یہ جنگ خدا کے حکم سے ہوئی تھی۔ خدا جنگ لڑتا ہے کیونکہ اس نے حکم دیا۔ موسیٰ نے قیدیوں اور چیزوں کو پاک کیا، انہیں خیمہ میں لایا، جو مال انہوں نے حاصل کیا اسے تقسیم کیا اور آدھا فوجیوں کو اور آدھا جماعت کو دیا۔ پھر اس نے ان کو ملنے والی لوٹ میں سے خدا اور لاویوں کو تقسیم کرنے کو کہا۔ یہ صرف ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہے بلکہ خدا کا حکم ہے۔ روبنیوں، جدیوں اور منسیوں کا آدھا قبیلہ جو یردن کے مشرق میں زمین چاہتے تھے۔ روبن اور جد کے قبیلوں کی اولادوں نے موسیٰ، الیعزر کاہن اور جماعت کے سرداروں سے آ کر کہا، آئیں ہم دریائے یردن کو عبور نہ کریں۔ موسیٰ نے انہیں سرزنش کی لیکن ان کے دل پہلے ہی بڑی جگہ میں یردن کے مشرق کی طرف رہنے کے لیے لگے ہیں۔ خدا کے صندوق کے ساتھ چلنے اور خدا کی سرزمین پر جانے کے بجائے انہوں نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جو ان کی نگاہ میں اچھی نظر آئے۔ آخر کار انہوں نے موسیٰ کو بتایا کہ وہ ایک ایسا شہر بنائیں گے جہاں لوگ رہ سکتے ہیں، اپنے مویشیوں کے لیے بھیڑ سالہ بنائیں گے اور ان کے ساتھ بطور سپاہی شامل ہو جائیں گے یہاں تک کہ وہ کنعان کے خلاف جنگ نہ جیت جائیں۔ اس طرح دریائے یردن کو عبور کرنے سے پہلے ہی
روبن، جد اور منسی کا آدھا قبیلہ تقسیم ہو گئے تھے۔ یہ بنی اسرائیل کا سفر ہے۔ بائبل اسرائیل کے سفر کو اس دوران ہونے والے مختلف واقعات کے ساتھ تفصیل سے بیان کرتی ہے۔ خدا نے اپنے لوگوں کے سفر کے لمحہ کو کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ وہ ہماری زندگی میں بھی کبھی ایک لمحہ نہیں گواتا ہے۔ اس طویل سفر کا اندراج اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کیا گیا تھا، جن کو تم رہنے دو وہ تمہاری آنکھوں میں خار اور تمہارے پہلوؤں میں کانٹے ہوں گے، تم کو دکھ کریں گے۔ کنعان کی فتح کا اصول تباہی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو باقی رہنے والا ایک پھندا ہوگا۔ تب خدا نے کہا، جب تم یردن کو عبور کر کے ملک کنعان میں داخل ہو تو تم اس ملک کے سب باشندوں کو نکال دینا، ان کے شبیدار پتھروں کو اور ان کے ڈھالے ہوئے بتوں کو توڑ ڈالنا اور ان کے سب اونچے مقاموں کو مسمار کر دینا۔ لیکن اگر تم اس ملک کے باشندوں کو اپنے آگے سے دور نہ کرو تو جن کو تم باقی رہنے دو گے وہ تمہاری آنکھوں میں خار اور تمہارے پہلوؤں میں کانٹے ہوں گے، اور اس ملک میں جہاں تم بسو گے تم کو دکھ کریں گے، لیکن وہ انہیں باہر نہیں نکالیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ انہیں باہر نہیں نکال سکتے، لیکن حقیقت میں انہوں نے انہیں باہر نہیں نکالا۔ یہ کہانی اب سامنے آئے گی۔ اس کے بعد خدا نے کنعان میں اس کی سرزمین کی حدود کے بارے میں بات کی اور یردن کے مشرق اور مغرب کے تمام قبائل میں ایک رہنما قائم کیا تاکہ زمین کو تقسیم کیا جا سکے، اور اس نے لاویوں کے رہنے والے شہروں کے بارے میں بھی تفصیل سے بات کی۔ خدا کی لاویوں کی دیکھ بھال اور ان کی نگہداشت کی وجہ ایک کہانی 23 میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ لاوی میرے ہیں۔ سردار کاہن کی موت کے بعد قاتل اپنی سرزمین میں واپس جا سکتا ہے۔ خدا نے موسیٰ کو 6 شہروں میں پناہ کے شہر رکھنے کو کہا تاکہ اسرائیلی، پردیسی اور وہ جو اسرائیلیوں کے درمیان رہتے ہیں اور کنعان کے پورے ملک میں غیر ارادی طور پر اور حادثاتی طور پر قتل کرتے ہیں فرار ہو سکتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر قتل کرنے والوں کو مارا جانا چاہیے۔ حادثاتی طور پر ہلاک ہونے والوں کو پناہ کے شہر میں انتقامی کارروائی کرنے والوں کے ہاتھوں سے فرار ہونا تھا، اور اس وقت تک جب تک کہ پاک مسح شدہ سردار کاہن کا انتقال نہیں ہو جاتا۔ اگر وہ انتظار نہ کر سکیں اور پناہ کے شہر سے باہر آ جائیں تو جوابی کارروائی کرنے والے کی طرف سے اگر انہیں مارا جاتا ہے تو وہ ذمہ دار نہیں ہیں، لہٰذا انہیں لازمی طور پر پناہ کے شہر میں رہنا چاہیے جب تک کہ سردار کاہن کی موت واقع نہ ہو، اور وہ اسی وقت اپنے ہی ملک واپس جا سکیں گے جب سردار کاہن مر جائے۔ بالکل اسی طرح اصل گناہ کی قیمت، نہ کہ ہمارے اعمال کے گناہ، انہیں معاف نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ کامل سردار کاہن یسوع مسیح صلیب پر نہیں مرتا۔ یسوع مسیح کی موت کی وجہ سے ہم اپنے آبائی شہر واپس جا سکتے ہیں۔ اس طرح خدا ہمیں کہتا ہے کہ خون سے زمین کو ناپاک نہ کرو، یہ اس لیے کہ خدا اسرائیل میں بستا ہے۔ اب استثناء میں کنعان کی سرزمین میں جہاں لوگ موسیٰ کے ذریعے داخل ہوں گے اور آباد رہیں گے، خدا احکام اور قواعد کے بارے میں بات کرے گا۔ خدا کے لوگوں کو خدا کے احکام اور قواعد کی تعمیل کرنی ہوگی اور خدا کے قوانین کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ خدا کے فرزند اور خدا کے بندے ہیں۔ اب لوگوں کو بنانے کے لیے خدا کے جوش کی کہانی جاری رہے گی۔ جو مصر کو یاد کرتے ہیں اور واپس جانا چاہتے ہیں، وہ لوگ ایک نئی روح اور نئے دل والے خدا کے لوگ بن جاتے ہیں جو صرف خدا کی طرف دیکھتے ہیں۔